السلام علیکم۔ دنیا میں شاید ہماری قومی اسمبلی وہ واحد اسمبلی ہے کہ جہاں اپوزیشن لیڈر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اگلا الیکشن قائد ایوان کی جماعت کے ٹکٹ پر لڑوں گا۔ اس قومی اسمبلی نے آج یہ قرارداد پیش کی ہے۔ اس کے متن پر ہم بات کریں گے اس میں کون کون سی فیکچول مسٹیکس ہیں، کون کون سی باتیں حقائق کے برعکس ہیں، کون کون سی درست ہیں، کون کون سے مطالبات ہیں اور کون کون سی خواہشات۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے۔ فیس بک پر ہیں تو میرا پیج فالو کیجئے اور ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی مجھے فالو کر لیجئے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلی بات، 4 جج صاحبان کا اکثریتی فیصلہ فیکچول مسٹیک، حقائق کے برعکس بات ہے۔ یہ 4 جج صاحبان کا اکثریتی فیصلہ کیسے ہو گیا؟ 9 ججز پر مشتمل بینچ تھا، 2 نے ریکیوز کیا، 2 نے کہا جی کہ ہم چونکہ اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں تو اٹس اپ ٹو دا چیف جسٹس کہ وہ ہمیں اس بینچ میں رکھیں یا پھر نہ رکھیں۔ چیف جسٹس نے انہیں بینچ میں نہیں رکھا، 5 رکنی بینچ بنا دیا۔ اس 5 رکنی بینچ میں سے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، 2 نے اختلاف کیا، 3-2 کی اکثریت ہے۔ آن پیج یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہاں، میں بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر ان 2 کو رکھ لیا جاتا تو شاید بہتر ہوتا، لیکن اس کے سامنے یہ بات ہے، اس کے برخلاف یہ بات ہے، اور جو اس آئیڈیا کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا، انہوں نے کہہ دیا چیف جسٹس کو، چیف جسٹس نے انہیں نہیں رکھا، 5 رکنی بینچ بنا دیا، دیٹس آل۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اس پر بات نہیں ہو سکتی، بات ہو سکتی ہے، لیکن ایوان زیری میں آپ ایک قرارداد پیش کر رہے ہیں تو اپنی خواہشات کے مطابق فیکٹس کو، حقائق کو تو توڑ مروڑ کر پیش نہ کریں۔ یہ کہیں سے 4-3 کا فیصلہ نہیں تھا، یہ آپ کی خواہش ہے جس کا آپ نے اظہار کیا۔ ٹھیک ہے جی، پھر آگے جا کے پھر لفظ استعمال کیا 4 جج صاحبان کا اکثریتی فیصلہ، مسٹیک ہے۔ 3 رکنی مخصوص بینچ، اب لینگویج پر آپ غور کریں، یہ لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو 4 جج صاحبان کی رائے اچھی لگی، 3 کی اچھی نہیں لگی۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ میتھس دیکھیں، ایک بینچ پہلے بنا، ٹوٹ گیا، نیا بینچ بنا۔ اب کہہ رہے ہیں جو پچھلے بینچ کی رائے تھی اسے اس بینچ کے فیصلے میں شامل کرنا ہے، فیکچول مسٹیک۔ پھر آگے چلیے، پھر حوالہ دیا اپنے پسندیدہ فیصلے کا کہ جی 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا حافظ قرآن کیس میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اب پھر یہاں سے خواہش کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو آپ کو پسند ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے حق میں ہے، ورنہ آپ اس پر سوال اٹھا سکتے تھے۔ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس پہ آپ نے کیوں نہیں بات کی بھائی؟ اگر آپ عدلیہ کے وقار کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ڈسینٹنگ نوٹ پر بات کیوں نہیں کی؟ یہاں پر آپ ڈسینٹنگ نوٹ والے ججز کے فیصلے کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو حوالہ دینا چاہیے تھا کہ جیسے شاہد وحید نے کیا لکھا ہے کہ جس چیز کا سبجیکٹ میٹر سے تعلق ہی نہیں ہے وہ آرڈر میں کیسے آ گئی۔ حافظ قرآن کے نمبرز کا کیس ہے، جو قانون اب پی ایم ڈی سی چینج کر چکی ہے، 2021 میں چینج ہوا، اب نمبر دیے بھی نہیں جا رہے، اس سے ہٹ کے آپ نے ججز کی تشکیل اور پیمرا کا آرڈر اور 184(3) ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اس پر آپ نے کیوں نہیں بات کی؟ اگر آپ واقعی ججز کے حق میں بات کر رہے ہیں اور عدلیہ کے وقار کی بات کر رہے ہیں۔ اب آگے چلیے، متنازع بینچ، یہ 6 رکنی بینچ کے لیے استعمال کیا گیا۔ متنازع بینچ آپ کو پسند نہیں ہے نا، تو متنازع ہو گیا۔ پھر جی سرکلر کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کہ جی سرکلر کے ذریعے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر جو ہے اس کو کالعدم کیا گیا، یا جو بھی ایگزیکٹو سرکلر کے ذریعے اس پر عمل درآمد روکنے کے لیے جو سرکلر جاری ہوا تھا اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے بعد 6 رکنی بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے، ہاں اس پہ بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن فیکچول مسٹیکس تو نہ کریں بھائی، قرارداد پیش کر رہے ہیں آپ۔ آگے چلیے، یہ ایوان 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ، اگین مسٹیک۔ وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے ایوان کے خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہیں کرنا، یعنی وہ فیصلہ جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان عمل کر چکا ہے، جس نے انتخابات کرانے ہیں۔
ایک آئینی ادارہ اس پر عمل درآمد کر چکا ہے, شیڈیول دے چکا ہے. ایوان کہہ رہے جی یہ خلاف آئین و قانون فیصلہ ہے, اس پر عمل نہیں کرنا وزیر اعظم صاحب. تو بادی النظر میں یہی لگتا ہے کہ یہ آپ کی خواہشات ہیں. بات ہو سکتی, میں پھر کہوں گا, عدلیہ کے اس فیصلے پر بھی بات ہو سکتی ہے, پہلے فیصلوں پر بھی بات ہو سکتی ہے, 3-4 پر بھی بات ہو سکتی ہے, 2-3 پر بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن قرارداد کے اندر حقائق کو آپ بیان کریں. اچھا اگر اتنا ہی خلاف آئین ہے اور خلاف قانون ہے, آپ کے لیے تو بہت آسان ہے, ریفرنس بھیجیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, سارا معاملہ حل ہو جائے گا. 3 ججز کے خلاف ریفرنس بھیجیں نا, آپ کیوں نہیں بھیج رہے؟ جو قانونی راستہ ہے. اب جہاں تک رہی بات قرارداد کی, تو اگر آپ ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو سابق معزز رکن پنجاب اسمبلی ہیں, ان کی ٹائم لائن دیکھیں ٹویٹر پر, تو آپ آئے روز ایک قرارداد دیکھیں گے جو وہ پیش کر رہی تھیں. تو اس قرارداد کا کیا ہوا؟ ہاں ایک اخلاقی حیثیت ضرور ہوتی ہے اس کی, لیکن یہ قانون نہیں ہے, یہ کسی صورت اس کو قلعدم نہیں قرار دے سکتا. اور نہ ہی یہ جو باتیں اس میں کی گئی ہیں یہ وزیر اعظم اور کابینہ کو باؤنڈ کرتی ہیں کہ جی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں, جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان عمل درآمد کر چکا ہے. لیکن یہ البتہ پیغام ضرور ہے کہ جی حکومت کا کوئی موڈ نہیں ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کا. مجھے صرف اتنا بتائیں میرے ناظرین کہ ملک میں آٹے کی قطاروں میں موت بٹ رہی ہے یا نہیں؟ آئے دن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جی فلاں مظلوم جو تھا اس کو انصاف نہیں ملا, نقیب اللہ کو نہیں ملا, اس کو نہیں ملا, اس کو نہیں ملا, فلاں قاتل ہو گیا, فلاں کی انسانی حقوق پامال ہوئے. اس پر تو اجلاس پہ اجلاس نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کو اجلاس میں بلایا جاتا ہے ضرور کہ جن پر کیسز ہوتے ہیں, لیکن اس پر اجلاس نہیں ہوتا. عوامی مسائل پر تو اتنے بھاری بھرکم اجلاس نہیں ہوتے, نہ قراردادیں آتی ہیں. اور یہ بات صرف پارلیمان کی نہیں ہے, سپریم کورٹ کی بھی ہے. یہاں لوگوں کے حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں, لوگ قتل ہو جاتے ہیں, اور بڑے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, میڈیا اس کو کور کرتا ہے, لیکن پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. اس پر تو کوئی از خود نوٹس نہیں آتا, اس پر بھی آنا چاہیے. تو یہ ہیں جی خواہشات ہماری. بادی النظر میں یہی لگتا ہے حکومت الیکشنز نہیں کروانا چاہتی, اور اس کی وجہ صرف ایک ہے جو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. اینی ویز یہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں. میں ویڈیو کے آخر میں پھر کہوں گا کہ بات عدلیہ کے فیصلوں پر بھی ہو سکتی ہے, بات عدلیہ کے حالیہ فیصلوں پر بھی ہو سکتی ہے, بات 3-4 پر بھی ہو سکتی ہے, 2-3 پر بھی ہو سکتی ہے, لیکن قرارداد میں آپ سیریسنس کا مظاہرہ تو کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود قرارداد کو سیریس نہیں لیا تو باقی لوگ اس کو کیا سیریس لیں گے. عدالت نے یہ کہہ رکھا ہے کہ 10 تک آپ نے پیسے دینے الیکشن کمیشن آف پاکستان, آپ نہیں دیتے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالت میں جا کر بتائے گا, اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ اپروپریٹ, جیسا کہ آرڈر میں کہا گیا کہ جو مناسب سمجھے گی وہ حکم جاری کرے گی. کل بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ اچھے خاصے عمران مخالف تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو چاہیے کہ ضد چھوڑے, الیکشنز کروائے, میدان میں اترے. اب بھی پنجاب میں اچھا خاصا ٹف ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو دے سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز. اللہ کرے جی پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہو. اب کل نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے, قومی سلامتی کمیٹی کا. اس میں کیا ہوتا ہے اس پر ہم کل بات کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پریس کیجئے, فیس بک پر مجھے فالو کیجئے اور ٹک ٹاک پر بھی. اپنا خیال رکھیے گا, ملیں گے اگلی ویڈیو میں.